نہیں بھائی، میری کیفیت ایک حیرت کی ہے. اس سے آپ سے یہ بات میں نے سنی کہ ایک میری حیرت اردو زبان کے اوپر ہے کہ 35 اصناف آپ نے بتائی ہیں جی ہاں، جو کہ واقعی موجود ہیں. مصدرس اور مثلث اور ان کے تمام چیزیں، غزل اور نظم اور دوہے اور سب ملا کے. تو اس زبان کی وسعت پہ میں حیران ہوں کہ 35 صنفیں موجود ہے. اور اس میں جو ہے اپنا مرثیے کا وحشت و شیفتہ اب مرثیہ کہوی شاید واہ واہ مر گیا غالب آشفتہ سوا کہتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ غالب کے زمانے میں تو خیر تھا ہی، لیکن یہ اور دوسری حیرت مجھے یہ ہوئی جب مجھے نقشہ نویس ایک سفارشی کی اس میں حیثیت میں یہاں پہنچا ہوں کہ رضی کو تیسرا ماہر نہیں ملا تو اس نے مجھے ڈال دیا. اور خیر اس سے میرا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے تھوڑا سا مرثیے کے بارے میں پڑھا، تو اس لیے میں حیرت زدہ ہو رہا ہوں کہ اس زمانے میں جب ناسخ اور آتش غزل کی شاعری میں ایک عروج پہ تھے اودھ کی اس تہذیب میں، اس وقت میر انیس اور دبیر مرثیے کو لے کے آگے گئے. اور اگلی حیرت جو مجھے وہ یہ ہوئی کہ جب میں نے تھوڑا سا پڑھا انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا کہ اس کی تاریخ میں، تو پتہ چلا کہ ایپک پوئٹری جو ہے دنیا میں اس میں میر انیس وہاں پر آتا ہے جن کو علم ہے جہاں ہومر اور شیکسپیئر آتا ہے. بالکل. اور ہی از کمپیریبل ٹو ڈانتے، پیراڈائز لاسٹ اس کا بھی آتا ہے. تو یہ حیران کن بات ہے کہ ان کا جو درجہ وہ ہے، اگر لوگوں کو پتہ نہیں وہاں تک اگر پہنچے تو یہ اس لائن میں میر انیس کھڑے ہوتے. اور ان کی شاعری کا ایک مصرع میں پڑھنا چاہتا ہوں جس سے پتہ لگتا ہے کہ جذبات کی عکاسی کی ماہرانہ کیا کوئی ماہر اس کو کس طرح سے ایکسپریس کرتا ہے. ایسے بھی انقلاب چشم جہاں نے دیکھے، ایسے بھی انقلاب چشم جہاں نے دیکھے، چشم جہاں نے دیکھے، رات بھر نقش قدم بیٹھ کے ماں نے دیکھے. اور ہم اس مصرے کو اگر غور کریں جی تو اس سے زیادہ پیتھوس نہیں ہو سکتا جو میر نے کریٹ کیا. وہ ابتدا امام حسین زخمی لگی ہوئی ہے تو ایک اجنبی گزرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ مسافر تم کون ہو، یہ واقعی کربلا کی بات. تو اس میں میر انیس نے بیان دی ہے کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. اب ہم آتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں جس طرح کا انداز تھا تحت لفظ میں مرثیہ پڑھنے کا. آپ اس کی ادائیگی دیکھیے، الفاظ کا انتخاب دیکھیے اور آواز کا اتار چڑھاؤ دیکھیے. یہ جوش صاحب کا ہے. وہ مرزا رفیع سودا نے کہا، اور سودا اردو کے سب سے سینئر شعراء میں سے ہیں. اور ان کے بعد میر نے کہا، میر تقی میر کو تو غزل بھی مرثیہ لگتی ہے بعض دفعہ، ان کا انداز ایسا ہے. اور غالب، انیس اور دبیر نے تو کہا ہے. علامہ اقبال نے مرثیہ کہا، اس کی کچھ شعر آپ کو سنائیں گے. جوش ملی آبادی، آل رضا، قیصر باروی، مصطفیٰ زیدی کم از کم 150 مرثیہ خوان تھے جنہوں نے ہزاروں مرثیے کہے ہیں، کئی لاکھوں اشعار ہیں. جی فیض صاحب کا جی مرثیہ میاں افتخار الدین پہ، کرو کج جبیں پہ سر کفن، میرے قاتلوں کو گمان ہو کہ غرور عشق کا دانت پن پس مرگ ہمیں بلا دیا. بہت بڑا مرثیہ. بہت بڑا مرثیہ. اصل میں اردو غزل
کا مزاج ایسا ہے کہ وہ مرثیہ نبی ہو تو کبھی کوئی شعر مرثیہ کا لگتا ہے. اور یہ پورا مرثیہ انہوں نے جی یہ تو لکھا تھا پورے کا پورا یہ جی ہاں بالکل. تو اب دیکھیے مرثیہ صرف مسلمانوں نے نہیں لکھے، مرثیہ ہندوؤں نے لکھے، سکھوں نے لکھے، عیسائیوں نے لکھے، مسیحی نے. ایک انگریز مرثیہ قومی تھا. اب ایک ان کی بیت ہے کنور مہندر سنگھ بیدی کی کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اشارہ تو نہیں. یہ ایک سکھ کا کام ہے مرثیہ. اور گرو نانک کے ماننے والے ویسے بھی بہت ادب اور احترام سے پیش آتے ہیں باقی مذاہب سے. اب آپ نے دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پہ خصوصاً شام غریبہ کے وقت ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب. یہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، یہ چھنو لال دلگیر کا ہے. اور یہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اتنا زبردست کلام. اور یہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا اور مرثیے کا جو کینوس ہے وہ مسلمانوں سے اور ایشیا سے اور عرب سے اور بر صغیر سے اور ایران سے بہت آگے نکل گیا. یہ اب اس نہج پہ ہے. اب جیسے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختے ہیں، کہ میں نے قرآن کا رمز حسین سے سمجھا ہے، حسین سے سیکھا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا فارسی میں کہ با من بیا کہ مسلک شبیرم آرزوز، کہ میرے ساتھ آؤ کہ مجھے شبیر کے مسلک سے کی آرزو ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہمارا جانا ہوا لکھنؤ، تو محرم کے دن تھے، تو ہمارے دوست نے کہا کہ چلو ہم ایک آپ کو مجلس سناتے ہیں. میں کہ چلیے. وہاں گئے تو بہت سے سردار صاحبان سکھ حضرات کالی پگڑیاں پہنے، پنجاب کے تھے وہ، اور انہوں نے اس میں ان کے دادا بھی تھے، ان کے بیٹے بھی تھے، پوتے بھی تھے اور نواسے بھی. سب نے مل کے مرثیہ پڑھا جو آپ کو شاید یہاں سننے کو نہ ملے. تو اس کی جو پہنچ ہے وہ مذہب سے بہت آگے ہے. اس کو ہمیں مذہب میں قید نہیں کر دینا چاہیے، اس کی وسعت بہت ہے. جی ہے.